खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त यहूदी यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और मां को हम जानते हैं? फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। सहाइफे अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। जिंदगी की रोटी मैं ही हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, हम खुदा का शुक्र अदा करने आए हैं जो बहुत मेहरबान है। और खुदा क्योंकि बाप है वो हमें प्यार करता है, हमारी हदायत करता है। अज़ीज़ों, खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्ज़ी अता की। उस आज़ाद मर्ज़ी में इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो अच्छे काम करे, दूसरों को सहारा दे, दूसरों की भलाई का काम करे, दूसरों की खुशहाली से खुश हो, या दूसरों को गिराने की कोशिश करे, हसद करे, नुकसान पहुंचाए, बदनाम करे, मारे या गिराए। ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। यही इंसान है जो फरिश्ता भी बन जाता है, और यही इंसान है जो शैतान भी बन सकता है। आज की तिलावत में हमने सुना है कि यीशु मसीह भी लोगों को बताते हैं, लेकिन एक तबका है ख़ुसूसी तौर पर, वो यीशु की हमेशा मुखालफत करता है। और ये तबका है जो पढ़े लिखे लोग हैं और सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, हम यीशु से ज़्यादा काबिल हैं, हमें शरीयत सारी आती है। तो ये एक ख़ास मखसूस ग्रुप है जो यीशु की मुखालफत करता है। और मुखालफत जो है वो हसद की वजह है कि क्यों बहुत सारे लोग यीशु की तरफ जाते हैं, क्यों यीशु की बातें सुनते हैं, क्यों यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु क्यों मशहूर होते जा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग यीशु के कामों, मौजज़ात, यीशु मसीह की तालीम से वो यीशु के पीछे होते हैं, और वो समझ चुके हैं कि यीशु ही हमारा खुदावंद है, यीशु के सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं है। वो समझ गए और उन्होंने यीशु पर ईमान रखा। यीशु तालीम सबको ही देते हैं, जो खुदा क्योंकि बाप है, और यीशु ने जैसे फरमाया कि वो बाप से निकला है, यीशु भी सबको प्यार करते हैं, और यीशु तालीम भी सबको देते हैं। ये नहीं कि ये लोग मेरी मुखालफत करते हैं तो मैं इनको तालीम ही नहीं दूंगा। तालीम सबको ही दे रहे हैं। सुनने वाला ग्रुप एक ही तरह के लोग हैं, सुनने वाले। उन सुनने वालों में से ही लोग यीशु की मुखालफत करने वाले सभी सुन रहे हैं। सब यीशु के मौजज़ात भी देख रहे हैं, आंखों से देखते हैं,
लेकिन कुछ हैं जो यीशु पर ईमान ले आए हैं और एक ग्रुप है जो यीशु पर ईमान नहीं लाता है। वो यीशु पर ना ईमान लाता है बल्कि यीशु की मुखालफत करता है जहाँ तक भी हो सकती है। इस जो ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम देखते हैं कि इलियास नबी बहुत अजीम नबी हैं और उन्होंने कई झूठे नबियों को झूठा कर दिखाया है, साबित कर दिया कि ये झूठे नबी हैं, ये भी साबित कर दिखाया। लेकिन इलियास नबी जब बताते हैं वहाँ भी इलियास नबी की मुखालफत होती है। कुछ लोग हैं वो लगातार इलियास नबी की भी मुखालफत करते हैं। अब इलियास नबी क्योंकि हमारी तरह के इंसान हैं, इलियास नबी बड़े उदास हो गए, परेशान हो गए, दिल छोड़ बैठे, हिम्मत छोड़ दी। और इसलिए लिखा है, हमने पढ़ा कि इलियास नबी दरख्त के नीचे लेट जाते हैं और कहते हैं खुदाया बस अब मेरी जान ले ले, अब ज़िंदा रहने का कोई वजह ही नहीं, जो मैंने करना था मैं करता हूँ लेकिन लोग मुखालफत करते हैं। तो लिखा है कि जब वो लेट गया दुआ की, क्या खुदा इतना काफ़ी है, मैं अपना ही कर सकता। तो एक फरिश्ता आता है, इलियास नबी को उठाता है और इलियास नबी को कहता है कि उठ और खा और पी। इलियास नबी उठते हैं, वो देखते हैं कि रोटी भी है, पानी भी है, तो वो खाते हैं और फिर लेट जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि अभी मैंने जाना कहाँ है, हर तरफ अंधेरा है, मायूसी है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, काल भी है, फिर सो जाते हैं। फिर फरिश्ता आता है तो फिर उसे उठाता है, फिर उसे कहता है उठ खा और पी। वो फिर उठ के खाते पीते हैं। फिर फरिश्ता बताता है कि इस रोटी से तुझे ताकत मिली है, इस रोटी से पानी से तुझे ताकत मिली है, 40 दिन और रात तुझे जाना है, 40 दिन रात का सफ़र लंबा है। अजीज़ो, इलियास नबी उठते हैं, वो रोटी भी खाते हैं, पानी पीते हैं और सफ़र शुरू हो जाता है। तो आप अंदाज़ा करें कि उस रोटी से 40 दिन रात चलते रहे। खुदा के पहाड़ हुरैब पर उन्होंने पहुंचना है। उनको ये पता है कि मेरी मंजिल क्या है और मंजिल पहुंचने पर मिलना क्या है, ये भी पता है। कई दफ़ा ये होता है कि मंजिल तो पता है, मंजिल से क्या हासिल होगा वो नहीं पता होता। लेकिन यह कि इन्होंने हुरैब पहाड़ पर चढ़ना है, खुदा को मुलाकात करनी है। तो खुदा से मुलाकात के लिए 40 दिन रात चलते रहते हैं, हुरैब के पहाड़ पर पहुँचते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात आते हैं और आ सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आप कहते हो हम बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई दफ़ा हो सकता है रिश्तेदार भी हैं, वो भी मुखालफत करें। हो सकता है कई दफ़ा बच्चे ही हैं, कोई एक आध बच्चा आपके साथ हो, एक दो बच्चे कहें लो अबू ने हमारे लिए क्या किया है, अम्मी ने क्या किया, हमें पैदा किया है तो ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है। तो माँ बाप के ख़िलाफ़ भी बच्चे कई दफ़ा हो जाते हैं। लेकिन जिस को समझ आती जाती है कि किसी की मुखालफत करना ये खुदाई नहीं है, ये इंसान जब खुद मरकज़ बन जाता है, जब इंसान खुद सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं है, या मैं उसको गिरा से, तो हसद बढ़ती है। हसद फिर जब नफ़रत में बदलती है और नफ़रत से फिर बदले में आ जाती है, तो इंसान जिसके खिलाफ नफ़रत की जा रही है उसको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन दरअसल नफ़रत करने वाला, हसद करने वाला, वो खुद ज़्यादा नुकसान उठाता है, किसका कुछ नहीं जाता। हसद जो है, हसद, इसकी कभी कभी कोई वजह भी नहीं है, कोई वजह नहीं कि हसद हम क्यों करते हैं। एक दफ़ा एक टेस्ट किए गए तो कुछ बच्चे थे, उनको चेक कर रहे थे कि हसद करती क्या है, तो खुश इंसान कैसे हो सकता है। तो बच्चों को बताया गया कि अगर आप, मिसाल के तौर पर, अगर आप 80 से ज़्यादा नंबर लें तो क्या आप खुश होंगे? उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत बड़ी। एक ग्रुप को पूछा गया कि अगर आप 90 से ज़्यादा नंबर लें तो आप खुश होंगे? उन्होंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे, जिन्होंने, एक दो बच्चे जिनमें हसद थी, सब में नहीं थी,
جس بچے نے 90 سے زیادہ نمبر لیے وہ اپنی کلاس میں بہت خوش تھا، 90 سے زیادہ نمبر لیے بہت خوش ہوا، لیکن اس کو بتایا گیا، پتہ چلا کہ جو 7 والی کلاس ہے، ایک ہی کلاس تھی، اس میں بچے، ایک بچہ ہے جس نے 90 سے زیادہ نمبر لیے، تو یہ سن کر اس نے 90 سے زیادہ نمبر لیے، مایوس ہو گیا، دکھی ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اس نے مجھ سے زیادہ نمبر لیے۔ تو کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ میں 90 سے زیادہ لوں گا، اور تو اس نے 90 لے لیے نمبر، تو خوش ہوا، خوش تھا، لیکن جب پتہ چلا دوسرے نے 90 سے زیادہ لیے، 95 لے لیے، تو اس کی خوشی اس کا دکھ کا سبب بن گئی، اس کی خوشی، اس کو زیادہ نمبر لینے، حالانکہ اس کی گنجائش ہی 90 نمبر ہی لینا تھا، تو اس نے نمبر لے لیے، 90 نمبر لے لیے۔ تو عزیزو، بہت دفعہ یہ جو حسد ہے اور حسد کی وجہ سے دکھی رہنا، یہ کئیوں کی عادت بن جاتی ہے، حالانکہ 90 نمبر لے کر خوشی ہونا چاہیے، اس نے کہا ہی تھا مجھے 90 مل جائیں تو خوش ہو گیا، لیکن پتہ چلا دوسرے کے زیادہ ہیں، تو دوسرے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہوا۔ اگر پتہ چلتا کہ کوئی بھی 90 نہیں، کسی اور نے نہیں، تو یہ خوش ہوتا کہ میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں، تو جو میں ہی ہوں وہ اس کے لیے پرابلم ہے۔ جب پتہ چلا کہ اس نے 95 لیے، تو جو اس کا میں ہی ہوں وہ ختم ہو گیا، کہ اس نے کیوں 95 لیے۔ جو حسد کی یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو حسد کرتے ہیں، ان کو سمجھ خود بھی نہیں پتہ ہوتی کہ وہ دکھی کیوں ہیں، وہ پریشان کیوں ہیں، وہ کسی کو نقصان کیوں دینا چاہتے ہیں، وہ کسی کی خوشی کامیابی سے ناخوش کیوں ہیں۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ ایک ہے حسد کرنے والے لوگ اور اداس رہنے والے لوگ اور پریشان رہنے والے لوگ۔ ایک ہے کہ وہ ان کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہے کہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں، اتنے نمبر لے لیے، یہ کافی ہیں، میں خوش ہوں جو لے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے زمانے میں بھی یہی تھا، یہ صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان تو انسان ہی ہے، چاہے وہ پرانے عہد نامے کا ہو یا نئے عہد نامے کا ہو یا ہمارے دور کا ہو، کچھ بھی ہو، یہ چلتا وہی چل رہا ہے۔ یسوع نے بھی جب معجزات کیے، یسوع نے جب تعلیم دی، تو جو گروپ جو حسد یسوع سے حسد کرتا تھا، وہ گروپ جو یسوع سے حسد کرتا تھا، وہ تانے تونے دینے پر آ گئے۔ انہیں کہا یہ یسوع کہتے ہیں میں خدا کا بیٹا ہوں، کہتے ہیں میں آسمان سے اترا ہوں، حکمت تو اس کے پاس ہے، لیکن یہ تو بڑھئی کا بیٹا ہے۔ اس کے خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس کے خاندان کی طرف چل پڑے۔ یہ یسوع کہتے ہیں میں خدا کا بیٹا ہوں، لیکن یہ تو بڑھئی کا ہے، اس کا تو باپ بڑھئی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ یسوع کہتے ہیں وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ میں ہی ہوں، لیکن یہ تو ناصرت کا ہے۔ تو اب وہ یسوع کے خلاف بھی، تو یہ جو حسد ہے، اس کا کئی دفعہ حسد کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ حسد کیوں کرتا ہے، حسد پھر نفرت میں بدلتی ہے، نفرت سے پھر نفرت بھی جب حسد اور برداشت نہیں ہوتی، پھر نفرت سے پھر بدلے میں، حالانکہ اس انسان کے اندر تبدیل ہونے کی گنجائش ہے، یہ تبدیل ہو سکتا ہے، اگر یہ اس کو سمجھ آ جائے تبدیل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کاہن اور حابل کا واقعہ بھی، کاہن کے پاس انتخاب تھا، وہ دیکھے کہ میرے بھائی نے اچھی چیزیں پیش کی ہیں، اس کی قربانی سیدھی منظور ہو گئی، میں بھی جا کر اچھی چیز لے آؤں، وہ اچھی چیز نہیں لینے کے لیے گیا، حسد آ گئی۔ اس نے کہا اچھی چیز تو بعد میں دیکھیں گے، اے جدی قربانی منظور کیتی گئی، یہ تو پہلا ختم کرو، یہ مکاؤ۔ اس کو مکانے کے چکر میں پڑ گیا، ختم کرنے کے چکر میں پڑ گیا، اپنے اندر تبدیلی نہیں کی کہ میں اچھی چیز لے آؤں۔ مطلب اس کے کھیت میں اچھی چیزیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ کھیت میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، وہ اچھے پھل لا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ حسد جو ہے وہ گھرانوں کو، حسد اگر میاں بیوی میں بھی آ جائے وہ خاندان میں ٹوٹ جاتا ہے، بہن بھائیوں میں آ جائے وہ بہن بھائی گئے،
قوموں میں آ جائے قومیں ختم، لیڈروں کے خلاف چل پڑے وہ تباہی، قوم کی تباہی۔ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بار بار یہی بتاتے ہیں، تو جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، یسوع آخر میں یہی کہتے ہیں جو ایمان رکھے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، جو ایمان رکھے گا۔ اور جو ایمان یہ رکھے گا، ایمان کیا رکھنا ہے؟ ایمان یہ رکھنا ہے کہ خدا محبت ہے، اور خدا نے مجھے بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ خدا نے مجھے بنایا ہے، اور پیار ہی کو آگے بڑھانے کے لیے اس دنیا میں جہاں لوگ نفرت کریں گے، حسد کریں گے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ کم اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن تم نے محبت کو بڑھاتے رہنا ہے تاکہ محبت بڑھتی رہے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ ہم سب بپتسمہ یافتہ ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم نے پاکشاکت لی ہے، ہم نے استحکام ہمارا ہوا ہے، اور ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہم بھی اس زندگی کو بڑھانے کے لیے ہم آج یسوع کے پیروکار ہوتے ہوئے اسی محبت کو بڑھاتے ہیں، اسی محبت کو بڑھاتے ہیں، لیکن یہ توقع نہیں رکھتے کہ کوئی ہم سے محبت کرے گا کہ نہیں، یہ توقع نہیں رکھتے کہ کوئی ہمیں پانی کا پیالہ دے گا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، توقع نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب ہم اچھے ہو ہی گئے ہیں، ہم وہ اچھے کام کرتے جائیں گے، اچھے کام نہیں رکیں گے اور نہ رکنے چاہیے، اچھے کام نہیں رکیں گے۔ مثال کے طور پر یہ موم بتی ہے، روشنی ہے، یا یہ لائٹ ہے، یا یہ جو گلی میں بھی لائٹ ہے، تو لائٹ گلی میں بھی جو لائٹ ہے اس کے اندر سارے لوگ جا رہے ہیں، اچھے لوگ بھی جا رہے ہیں، کم اچھے لوگ بھی جا رہے ہیں، جو قانون کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، جو قانون توڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، لیکن لائٹ سب کو روشنی دے رہی ہے۔ جس نے روشنی دیکھ لی وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا، جس نے روشنی ہے لیکن دیکھی نہیں وہ ٹھوکر کھائے گا، وہ ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ عزیزو، خدا پر ایمان رکھنا، یسوع خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھنا، اور جو یسوع نے آج بتائی ہے کہ جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک کبھی ہلاک وہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کون سی روٹی کھائے گا؟ جو یسوع نے اپنے آپ کو توڑ کر ہمیں دی ہے، یسوع کا۔ یہودیوں نے یسوع سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو خاص گروپ تھا، ٹولہ تھا، یسوع سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ اپنا بدن اور خون ہمیں کیسے دے سکتا ہے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اور کئی لوگ یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے، یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یسوع نے شاگردوں سے پوچھا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ مقدس پطرس نے کہا کہ استاد ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، تیرے پاس ہیں۔ مقدس پطرس کو سمجھ آ گئی کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع نے ہی اپنی قربانی ہمارے لیے دی ہے، اپنا بدن ہمارے لیے توڑا ہے، اور یسوع مسیح نے آخری کھانے کے وقت اپنے آپ کو توڑا کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، اور لو پیو یہ میرا خون ہے۔ اس لیے ہم پاکشاکت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ پاکشاکت میں یسوع مسیح کی مکمل حضوری ہے۔ ہم جب گرجا گھر میں آتے ہیں اور ہم پاک صندوق کی طرف دیکھتے ہیں، گرجے میں چاہے کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہی آئے ہیں، تو جب اگر آپ بڑی پریشان ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی، سب طرف اندھیرا ہو گیا ہے، مایوسی آ گئی، جیسے الیاس نبی بتاتے، اب جا کر پاک صندوق کے سامنے بیٹھتے ہیں، جو محبت کا خزانہ ہے وہاں روشنی کی شعائیں نکلتی ہیں، محبت کا خزانہ ہے، ہم اس محبت سے پھر ہم بھی اس محبت سے ہم چارج ہو جاتے ہیں۔ مایوس آئے تھے، اب پر امید ہو کر واپس جاتے ہیں، دکھی آئے تھے، خوش ہو کر واپس جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اب روشنی کے ساتھ واپس سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ عزیزو، یہ 12ویں صدی میں مقدسہ کلیرا، آج مقدسہ کلیرا کی بھی عید منائی جا رہی ہے، مقدسہ کلیرا کی عید منائی جا رہی ہے، تو یہ اسیسی میں سان دامیانو کے گرجا گھر میں یہ سسٹرز رہتی تھی، تو اسیسی پر حملہ ہو گیا، جرمن فوجیں آ گئیں،
انہوں نے سب کو گھیر لیا۔ اب یہ اندازہ کریں کہ یہ کچھ چند سسٹیں، ادھر سے فوج اور جرمن فوج، بہت بڑی فوج، مضبوط فوج آ گئی، تو پریشانی پھیل گئی کہ فوجیں آ گئی تو وہ تو ابھی لگتا ہے کہ اسیسی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور وہ تباہ کر دیں گے سیسی کو بھی۔ تو سائرن سورن بج گئے کہ سنبھل جاؤ۔ سسٹم بھی مقدسہ کلیرا کو کہہ رہی تھیں کہ اب ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، فوجیں تو آ گئی ہیں، لگتا ہے انہوں نے ہمیں گھیرنا شروع کیا۔ یہ پہاڑ کے اوپر ہے، گرجا پہاڑ کے اوپر ہے، اسیسی میں۔ مقدسہ کلیرا نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں پریشان ہوں، ہمارے پاس چھوٹا گرجا ہے، چیپل ہے، اس میں یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ ادھر نہیں، فوج ادھر نہیں آ سکتی، ادھر آئیں گی نہیں، کیسے آئیں گی، جہاں یسوع ہے وہاں فوج کیسے آئے گی، جہاں خدا کے لوگ ہیں وہاں وہ خدا خود بچائے گا، وہ اپنے فرشتے بھیجے گا، ہمیں بچائے گا۔ تو جب نزدیک اور آ گئیں تو پھر سسٹیں پریشان۔ تو مقدسہ کلیرا نے پاک یوخرست کو سب مونسٹرن میں ظہوردان میں رکھ کر، ظہوردان اب جب آتے ہیں نا مہینے کے پہلے جمعے کو، تو یہاں پر یسوع مسیح کے ہم بینیڈکشن کرتے ہیں، تو یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون ظہوردان میں رکھا جاتا ہے ادھر۔ تو ظہوردان میں مقدسہ کلیرا نے سمجھے یوں کر کے ظہوردان میں مقدسہ کلیرا نے یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون رکھا، جو محبت کا خزانہ ہے اور تحفظ ہمارا کرتا ہے، بچاتا ہے، روشنی ہے، وہ ایمانداروں کے لیے روشنی ہے اور گناہ گاروں کی آنکھوں کو چندھیا دیتا ہے۔ اور مقدسہ کلیرا اس طرح سے پکڑ کر کھڑکی، ایک وہاں ابھی بھی کھڑکی موجود ہے، یہ 800 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مقدسہ کلیرا اس طرح سے کھڑی رہیں، سسٹریں دعا کر رہی تھیں، پیچھے کھڑکی میں بیٹھی، فوجیں تھیں، اور پاک یوخرست سے ایسی شعائیں نکلیں کہ فوج کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، فوج کو کچھ دکھائی نہیں دیا، اور فوج واپس چلی، کچھ دکھائی نہیں دیا، آنکھیں چندھیا گئیں، واپس چلے گئے، اور اسیسی پورا بچ گیا، کوئی اٹیک نہیں ہوا۔ یسوع مسیح محبت ہے۔ پاک صندوق سے ہمیں روشنی ملتی ہے، جس طرح سے جیسے پرانے عہد نامے میں بھی بنی اسرائیل پر بادل تھا اور رات کے وقت روشنی دیتا تھا جس میں چلتے تھے، اسی طرح خدا ہماری بھی حفاظت کرتا ہے، ہر وقت حفاظت کرتا ہے۔ آئے ہم خدا سے خواہ دعا کریں، مقدسہ کلیرا کی عید مناتے ہوئے بھی، جس نے یسوع مسیح، جس نے پاک یوخرست پر، پاک شراکت پر یہ مکمل اعتبار کیا کہ یسوع مسیح پاک شراکت میں موجود ہے، حاضر ہے۔ عزیزو، اس کے بعد مقدسہ کلیرا کو ٹیلی ویژن کا مربی قرار دیا گیا کہ جیسے ٹیلی ویژن کی شعائیں ہیں، جہاں مرضی آپ ہوں وہ پہنچ جاتی ہیں، تو مقدسہ کلیرا کو بھی ٹی وی کا یا دور شعاؤں کا مربی کہا گیا۔ آئیں ہم دعا کریں کہ ہم بھی، پہلی بات اچھی بات ہے کہ اس ہفتے میں فیصلہ کریں کہ اس ہفتے ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ پہلے تو خود بھی جاننا ہے کہ میں کس سے حسد کرتا ہوں، کون سا جس کے ساتھ میرا مقابلہ ہر وقت رہتا ہے، جس کے ساتھ بھی آپ کا مقابلہ رہتا ہے اسی سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ مقابلہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، ویسے ہی اگر بیٹھے ہوں آپ کہیں نہیں انہوں تو پتہ ہی نہیں، مینوں ہی پتہ ہے، جس کا مطلب آپ اس کے ساتھ مقابلے میں ہیں، چاہے سکے بھائی ہوں، میاں بیوی ہوں، کچھ بھی ہو، رشتہ دار ہوں، کہیں بھی ہو۔ تو جب ہم ان باتوں پر آتے ہیں، میں ہی ہوں اور میرے نمبر زیادہ ہیں، میں زیادہ قابل ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے حسد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی آپ رہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو پہلے ختم کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ نہیں سبھی قابل ہیں لیکن سب فرق ہیں، میں ہو سکتا ہے کہ کھانا پکانے میں اچھا ہوں، میں فرق ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا گھر کو صاف کرنے میں ماہر ہے، وہ فرق ہے۔ تو ہم فرق ہیں لیکن مخالف نہیں ہیں، فرق ہے۔ تو اس فرق کے لیے خدا کی تعریف کرنا کہ خدایا تو نے ہم سب کو فرق بنایا ہے، اسی لیے تو ہم پورا گھر چلا رہے ہیں۔ کوئی گھر کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، کوئی شاپنگ کرتا ہے، کوئی سستی چیزیں ڈھونڈ کے پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے، کوئی پکاتا ہے،
تو اس طرح سے گھر میں ہر قسم کے لوگ چاہیے تو گھر چلے گا، گھر چلے گا۔ میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے، یہ ہفتہ آپ کے لیے برکتوں کا ہو، آپ خوش رہیں اور دوسروں کو اپنے سے فرق یا اپنے آپ کو دوسروں سے فرق دیکھ کر خوش ہوں اور خدا کی تعریف کریں۔ اس طرح سے آپ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں، خوشحال رہیں اور مقدسہ کلیرا کی طرح یوخرس پر مکمل ایمان رکھیں مسیح خداوند کے وسیلے سے۔